صنعت تفریق اور صنعت جمع، ان دونوں صنعتوں کو اس لیے شامل کیا ہے کہ جو علامہ اقبال کی 12ویں جماعت میں شامل نصاب نظم ہے جوابی شکوہ، اس میں صنعت تفریق کا استعمال انہوں نے زیادہ کیا ہے، اور اس کی مناسبت سے کہ تاکہ طلبہ کو وہ نظم آسانی سے سمجھ آ سکے کہ اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے، کیونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ آ رہا ہے، تو اس وجہ سے اس چیز کو بھی شامل کر دی ہے لیکچر میں۔ صنعت جمع، دونوں کی وضاحت پہلے صنعت جمع کے کر دیں۔ کلام میں ایسے الفاظ جو کسی حکم کے تحت ایک ہی کیٹیگری میں ایک ہی جگہ پہ انہیں یکجا کر دیا جائے، مثلا بوئے گل نالہ دل دودِ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ اب بوئے گل پھول کی خوشبو، نالہ دل دل کی فریاد، دودِ چراغ محفل جو محفل میں پڑا ہوا چراغ ہے، جل رہا ہے، اس کا دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو، نکل رہا ہے۔ کہتا ہے یہ تینوں چیزوں کو اب اس کو حکم یا وجہ کے تحت ایک جگہ پہ اکٹھا کیا گیا ہے، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا، اس کی بری حالت غمگین حالت میں ہی نکلا ہے۔ دوسرا ہے رنج رات غم خوشی، چار چیزوں کو کچھ بھی نہیں جز فریب یاغائی کچھ بھی نہیں، ان چاروں چیزوں کو حکم کے تحت ایک جگہ پہ اکٹھا کیا گیا ہے، یعنی جمع میں کچھ الفاظ کو بیان کر کے، کچھ کیٹیگریز کے چیزیں بیان کر کے، ان کا ذکر کر کے انہیں ایک جگہ پہ جمع کر دینا۔ رنج کو دکھ، راحت ہے، غم ہے، خوشی، چار چیزوں کو شاعر نے کیا کیا؟ فریب آگاہی، فریب کہتے ہیں دھوکے کو، آگاہی کہتے ہیں شعور کو، کہ یہ چاروں جو چیزیں ہیں یہ آگاہی کا ایک فریب یا دھوکہ ہے شعور کا، کہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو غم اور خوشیاں بھی بڑھ رہی ہیں، رات بھی بڑھ رہی ہے، آرام، ہر چیزوں کا ان کا آپس میں جو کیا کہتے ہیں کمپٹیشن وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں صنعت جمع۔ صنعت تفریق، کلام میں دو چیزوں کے فرق کو بیان کرنا، یہ ڈیفینیشن اس کی میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے۔ شعر میں دو چیزوں کا ذکر کرنا اور ان دونوں چیزوں کے آپس میں فرق کو بیان کر دینا، کہ ایک مثلا دو جنریشن کے، دو نسلوں کے آپس میں گیپ کے جو فرق آتا ہے رہن سہن میں، رسم و رواج میں، طرز معاشرت میں، اس فرق کو ایک ہی شعر میں بیان کرنا صنعت تفریق کہلاتا ہے۔ مثلا ایک علامہ اقبال کسی جواب شکوہ نظم میں سے میں نے دونوں شعر لکھے ہیں مثال کے طور پہ۔ حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ اب یہاں پہ حضرت علی اور حضرت عثمان دو صحابہ کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ پورے اس تشریح میں جب ہم جاتے ہیں تو سارے صحابہ کے دور کو بیان کریں گے، صحابہ کی زندگیوں کا اور اسلاف آباء و اجداد۔ تو اب ہمارا اور ان صحابہ کی زندگیوں کا جو روحانی نسبت ہے اس کے آپس میں فرق کو بیان کیا گیا ہے، کہ ان کے پاس حضرت علی جیسا نہ تو فقر ہے، ان جیسی درویشی نہیں ہے، اور نہ وہ دولت ہے جو تم حضرت عثمان غنی کی طرح سخاوت یعنی غریب لوگوں پہ، لوگوں کے لیے خرچ کر سکو۔ تو یعنی فقر بھی ان جیسا نہیں رہا، اور دولت عثمانی حضرت عثمان جیسی دولت بھی نہیں ہے جو لوگوں کی بقا کے لیے یا لوگوں کی فلاح کے لیے خرچ ہوتی تھی۔ تو ان دونوں قوموں کا، دونوں جنریشن، دونوں نسلوں کا، دو ادوار کا کمپیریزن، ان کا موازنہ کر کے ان کے فرق کو بیان کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ انہوں نے عزت پائی مسلمانی کی رستے کو اپنا کے، جو حقیقی رستہ تھا حق اور سچ کا، اور تم جو ہے برباد ہو چکے ہو، ذلیل و خوار ہو چکے ہو، کیا ہو کر کے؟ تارک قرآن کو چھوڑ کر۔ کہ دو جنریشنز کا آپس میں فرق کو بیان کرنا، کلام میں دو چیزوں کے فرق کو بیان کرنا، دو جنریشن کا آ سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں صنعت تفریق۔ صحیح ہو گیا کہ دو جنریشن آپس میں ہوں، دو قومیں ہوں، دو چیزیں ہوں، ان کے فرق۔ اب ہمارا جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی یورپ وہ ترقی میں ایڈوانس ہے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ چکا ہے، ہم دور ہیں، اور ان دونوں چیزوں کا شعر میں ذکر کرنا کیا کہلائے گا؟ صنعت تفریق۔ تو جب بھی آپ کے سامنے شعر آئے گا تو اس میں دو چیزوں کو کہیں پہ ان کے آپس میں فرق کو بیان کیا جا رہا ہوگا تو وہ صنعت تفریق ہوگا، یا کہیں پہ مختلف چیزوں کو اکٹھا بیان کر کے دوسرے مصرے میں ان کو اکٹھا کر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں صنعت جمع۔
ٹھیک ہو گیا، سند تفریق اور سند جمع کا فرق سمجھ آ گیا۔ اقبال کی جو جواب شکوہ نظم ہے وہ ساری تقریباً سند تفریق پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ جیسے ایک شعر ہے کہ بت شکن اٹھ کے باقی جو رہے بت گر ہیں، کہ بت توڑنے والے چلے گئے، بت بنانے والے بت گر رہ گئے۔